السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ معزز دوستو، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ان تک، تو یہ مائک والے کے کام ہے۔ اب آ رہی ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 7 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ آپ اور ہم یہاں پشاور میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کنونشن میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میرے صوبہ خیبر پختونخوا کے 26 اضلاع کی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں حاضری ہے۔ میرے ڈیرہ اسماعیل خان بھائی اکرم سے لے کر یہ بالکل دیر تک سارے حضرات تقریباً چہرے میرے جانے پہچانے ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کے اوپر اپنے کرم اور فضل کو جاری اور ساری فرمائے۔ زندگی میں تو کئی مرتبہ حامد میر صاحب کو سنا ہے، ابھی میں نے ملتے ہوئے کہا کہ لائیو زندگی میں پہلی بار آج دیکھا ہے، تو آج آپ کی وساطت سے ہم نے اپنے اس فیوریٹ اینکر کو بھی دیکھ لیا جسے ہم اس وقت سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے خیبر پختونخوا کے امیر محترم فرزند مفتی محمود حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے جو چند باتیں میرے ذمہ لگائی ہیں، میں اسی بات کو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، اور جناب حامد میر صاحب کی گفتگو کو متن بنا کر اس کی تھوڑی سی شرح اور حاشیہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کس کا نام ہے؟ سوشل میڈیا یہ دو الفاظ ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ سیلفی لوں اور اپنی سیلفی کو اپلوڈ کر دوں؟ کیا راہ جاتے ہوئے کسی اپنے جماعتی ذمہ دار کے ساتھ ایک تصویر بناؤں اور میری تصویر سیدھی نہیں بنے دوبارہ بنا دیں؟ اچھا، آپ تصویریں نہیں بناتے اور لوگ میرے خلاف طرح طرح کی جماعت کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، میرے دین کے خلاف بات کریں اور میں اسی سیلفی پہ لگا رہا ہوں، کیا سوشل میڈیا اسی کا نام ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے آپ پبلکلی وہ بات کریں کہ جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے یا اس کی جیب میں جو موبائل موجود ہے، اس موبائل تک آپ کا موقف، آپ کا بیانیہ دلیل کے ساتھ پہنچ جائے۔ اس کے لیے سیلفی ہو یا نہ ہو، اس کے لیے تصویر بنے یا نہ بنے، اس کے لیے ویڈیو آئے یا نہ آئے، میرا موقف، میرا بیانیہ، میرا عنوان اور میری دلیلوں کے ساتھ میری یہ تمام پیغام اس بندے تک پہنچ جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تصویروں سے، اپنی سیلفیز سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے مشترکہ موقف، مشترکہ کاز کے پھیلاؤ کا ذمہ دار بنیں۔ اور دوسری بات، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس بارے میں پوچھ کے بندہ چلے سوشل میڈیا کے ماہرین سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز انسان بھول کے شیئر کر بیٹھتا ہے یا ایسی چیز کو لائک کر بیٹھتا ہے جس کو لائک کرنے میں پھر سب کو پتہ چلے تو سبکی کا سبب بنتا ہے۔ میں ذمہ دار کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں، ایک ہمارے ذمہ دار صاحب کی شکایت میرے پاس آئی، ایک دوست نے اسکرین شاٹ مجھے دیا، ماشاءاللہ ایک ذمہ دار ہے، انہوں نے کہا یہ اس نے فلاں تصویر کو لائک کیا ہوا ہے، یہ غیر اخلاقی تصویر ہے اور یہ ہے، اور خاتون جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات چلتی ہے۔ تو میں نے انہیں یہ بات سمجھائی، مجھے کہنے لگے اچھا اگر ایسی تصویر کو میں لائک کروں تو ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ جب ہمارا یہ حال ہو، جب ہم اس حال پہ پہنچیں تو وہ کیا سوشل میڈیا میں استعمال کریں گے؟ میں جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پہ، اور اپنی جمعیت طلبہ کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے دوستوں میں اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام جو ہے نا سیلیبریٹ کیا ہے۔ ایسے پروگرام تحصیل سطح پہ بھی ہونی چاہیے، ایسے پروگرام ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہونے چاہیے، جیسے صوبائی سطح پہ ہوا ہے اس کو آگے پھیلایا جانا چاہیے۔ اور ایک ایک ساتھی کو بتائیں سوشل میڈیا صرف یوٹیوب کا نام نہیں ہے، صرف فیس بک کا نام نہیں ہے، آپ نے گوگل کیسے چلانا ہے، کروم کیسے چلانا ہے، ٹویٹر کیسے ہے، انسٹاگرام کیسے ہے، ٹک ٹاک کیسے ہے، باقی ساری چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، پھر اس کو آگے پھیلانا کیسے ہے، یہ ساری ترتیبیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو باقاعدہ سیکھا جائے۔ والذین اوتوا العلم درجات میں
دنیا کے تمام علوم کا اطلاق میں شامل ہے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ مجھے پتا ہونا کہ میرے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز معلوم ہے، میں اس کے گھر چل کے جاؤں تو مجھے عار نہیں ہے، میں اس سے جا کے سیکھوں گا، مجھے سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ المتوفى 279 ہجری، سنن نبی داؤد میں حضرت عمر کی مرفوع روایت لائے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے روحانی طور پہ علمی طور پہ تو اس کا علاج سوال کرنا ہے، اس کا علاج پوچھنا ہے۔ تو جن کو اس بارے میں معلومات ہے ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے، ان سے سمجھ لیا جائے تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، توجہ قائم رکھنا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے ہے، اس سے ہم بچ جائیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ مثلا آج کل سوشل میڈیا کا استعمال تو بندوں کو آ گیا، لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں صرف استعمال نہیں کرنا، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ سوشل میڈیا اور ہماری آئیڈیز جو ہیں، اس کا اگر بڑا آسان حل میں بلکہ آسان مثال پیش کروں تو ایک ہتھیار، ایک تفنچہ، ایک چھری، ایک کلاشن کے طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ جو چھری میرے پاس ہے، یہ چھری میری گردن پہ بھی چل سکتی ہے، صحیح جگہ بھی چل سکتی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب دیکھنی چاہیے اور پوری ترتیب کے ساتھ سمجھ جانا چاہیے۔ مثلا میں نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو کیسے بناؤں، جی میل بنانا ہے تو کیسے بناؤں، اس جی میل کے اندر اس کے اکاؤنٹ میں اور اس کے پاس ورڈ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہیک نہیں ہو پائے گا یا جس کے ذریعے میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، یہ ہر بندے کو نیچے لیول تک معلومات ہونی چاہیے۔ اس پر ایسی ایسی ترتیبیں موجود ہیں کہ آپ اپنا کوڈ، آپ اپنا پاسورڈ جو رکھیں ان الفاظ میں رکھیں تو ہیک ہونا مشکل تو کیا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ماہرین سے رجوع کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سادہ سا آپ رکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہے پھر بندے کی چیزیں ہیک ہو جائیں گی۔ میرے ایک ذمہ دار دوست کے ساتھی مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے بھول جاتے ہیں، میں اس کا پاسورڈ کیا رکھوں، اس کا کیا رکھوں، اس آئی ڈی کا کیا رکھوں۔ بس میں نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے لے کر سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس تک سب کا ایک ہی پاسورڈ رکھا ہوا ہے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ میں نے کہا صرف آپ کے لیے آسانی نہیں ہے، ہیکر کے لیے بھی آسانی ہے۔ جو آپ کی چیز کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے گا، آپ چوٹی تک پہنچے ہوئے ہوں گے، پیک تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اس نے چیز ڈیلیٹ مار کے شفٹ ڈیلیٹ انٹر میں کہہ کے اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دینا ہے، تو پھر آپ روتے پھریں گے کہ جی میری آئی ڈی ہیک ہو گئی، جی بین ہو گیا، میں بلاک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ ہر ساتھی کو جی میل اکاؤنٹ بنانا، فیس بک اکاؤنٹ بنانا، ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنانا، انسٹاگرام پہ بنانا، ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنانا، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس ترتیب پر بندہ آگے چلے۔ اور اسی طرح اس میں فحش چیزیں بھی آتی ہیں، سامنے گناہ کی چیزیں، غلط چیزیں، نامحرمت کے معاملات، ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس ترتیب پر بندہ آگے چلے۔ اور اسی طرح بے حیائی موجود ہیں چیزیں بھی آپ کے اور میرے سامنے گناہ کی چیزیں، شاید سوچی بھی نہ ہو کہ ہم یہاں پر ایسی سیکنڈ تک پہنچ سکیں۔ ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے گناہ، اس سے بچتے ہوئے جائیں۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا میں ایک مثال دے رہا ہوں، نیور مائنڈ، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے کا ٹائم سمجھیں۔ ہم اس میں جاتے ہیں اپنی حاجت ہی پوری کر کے واپس آتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک پہ میں نے آئی ڈی بنا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ایک ایک چیز کو سراتا پھروں۔ جب میں باتھ روم میں غسل کے لیے گیا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا شاور تو بڑا پیارا ہے، اجی ٹوٹی بڑی واہ واہ ہے، یہ بڑی بہترین چیز ہے، جی نہیں، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس کے بعد واپس آنا ہے۔ تو یہاں اس ترتیب پہ آپ رہیں کہ اپنی ضرورت کا کام کریں، ضرورت کے بعد جماعتی کام، مذہبی کام، اپنا دینی کام، اس کے بعد بندہ واپس آ جائے۔ اتنا ہی کام رکھیں، جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ اس ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ سورۃ حج آیت نمبر 20، ان الذین ان تشیء الفاحشہ، یہ جو رب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کو مد نظر ہم رکھیں کہ ہماری آئی ڈی، میرا اکاؤنٹ،
मेरा व्हाट्सएप का पैकेज, मेरा मोबाइल का डाटा, सोशल डाटा इस जगह इस्तेमाल ना हो जो फहाशी का सबब बने, उरियानी का सबब बने, गुनाह का सबब बने, रब की नाफरमानी का सबब बने। क्यों? ये आपके और मेरे हाथ और उंगलियां हैं। इन उंगलियों ने अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। मैं कुरान करीम की 2 आयत कोट करने लगा हूँ। रब करीम ने फरमाया सूरत यासीन की आखिरी से पहले रुकू की आयत पारा नंबर 23 है। रब करीम फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत में मुंह पे मोहर होगी, हाथ की उंगलियां बोलेंगी, हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा इसने क्या किया। तो आज हमारा हाथ बोल रहा है। यकीन मानिए अगर इस पे यूं थंब लगाऊं तो वो थंब समझता है तभी खुल जाता है। आज उंगली बोलती है तो कल क़यामत में बोलेगी। अगर हम ठीक काम कर रहे हैं अपने थंब से, अपने फिंगरप्रिंट से, अपने हाथों से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कोई गलती हो रही है तो इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरी आयत सूरतुल क़यामा के पहले रकू की है। रब्बे करीम फरमाते हैं बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम इस बात पे कादिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमें इस बात पे कुदरत है कि हम तुम्हारे ये पोरे ये भी क़यामत में वापस कर देंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं इस पोरों से मुराद जदीद दौर का फिंगरप्रिंट्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कादिर है कि वो ये फिंगरप्रिंट्स एक का दूसरे से मैच नहीं होने देगा। जैसे अल्लाह ने पैदा फरमाया वैसे अल्लाह दोबारा लौटाएंगे। अगर इसकी मुराद ये है तो इसके इतलाक में एक मुराद ये भी निकल सकती है कि इस फिंगरप्रिंट्स पे जो काम होते हैं, क्लोज होते हैं या खुल जाते हैं, उनका हिसाब भी वहां देना होगा। तो इसको हम उसी तरतीब पे रखें। बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, इसकी तरतीब पे हम सब कुछ देखें तो हमें समझ आए। और एक बात मैं तवज्जो से आपकी खिदमत में समझाने लगा हूं। ये पहले भी मैंने बात की थी पर लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब जरा तवज्जो से बात सुनना, तनकीदी और ताईदी पहलू दोनों रखना, लेकिन बात मेरी अपने दिल तक कान की खिड़की से रास्ता देना। वो बात यह है कि 4 फरवरी 2004 को मार्क ज़करबर्ग ने ये फेसबुक बनाई है। वो मजहबन यहूदी है, बाद में क्रिश्चियनिटी की तरफ मुतवज्जे हुआ। कुरान करीम में कहता है कि वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने फरमाया जब तक आप इनकी तरफ मजहबी झुकाव नहीं कर देंगे तब तक ये आपके साथ दिल पे राजी नहीं होंगे। तो इन्होंने जो बनाया है क्या 100% हमारे हक के लिए, क्या 100% बिल्कुल ठीक है? हम इसको डिजाइन के तौर पे समझें। इसी बात को समझाने के लिए मैंने कहा था, मैंने कहा जब लफ्ज शुरू होता है इंग्लिश का तो पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल वर्ड होता है बड़ी इंग्लिश का। तो फेसबुक का पहला एफ बड़ी इंग्लिश का क्यों नहीं है? मैंने इस पे सवाल किया, हमारी उम्मत ने पता नहीं इस पे क्या मजाक बना दिया। मैं आज भी सवाल पे कायम हूं कि पहला लफ्ज बड़ी इंग्लिश का क्यों नहीं है, छोटी इंग्लिश का क्यों है? यहां तो बड़ी इंग्लिश का होना चाहिए ना, छोटी का किस बुनियाद पे? आप कई इसके आंसर दे सकते हैं। अजी सिंबल ऐसे बना है, अजी डिजाइन ऐसे है, इसको डिजाइनर ने यूं क्रिएट किया है, सारी बातें हैं। बाबा आप और हम मुसलमान हैं, हम इस्लामिक माइंड से सोचें। आखिर इसमें कोई वजह है, इसमें कोई बेस है, इसमें कोई हिडन रीजन है, छुपी हुई बात? जी हाँ है। वो ये है कि जो बड़ी इंग्लिश का एफ है उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी समझ नहीं आती, लेकिन जो छोटी इंग्लिश का एफ है वो उसका ऐसे गोल करके नीचे फेरते हैं तो वो फांसी की तरह चीज समझ आती है। ईसाइयत का नजरिया है, क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि हैंगिंग टू द टिल डेथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत तक लटकाया गया, उसने वो एफ हमें उसी अंदाज में बना के दिया है। जब मैंने बात की लोग कहते फिर आप डिलीट कर दें, इस पर ना आए, फिर आप फेसबुक पे आईडी ना बनाएं। और खुदा के बंदों मैं क्यों डिलीट करूं? मैं तो उस चीज को इस्तेमाल करूंगा अगरचे काफिर की ऊपर मैं इस्लाम के हक में और काफिर के खिलाफ इस्तेमाल करूं। अगर यही बात है तो फिर हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी एफसी ये क्लाशनकोफ इस्तेमाल करते हैं, AK-47 गन। आप किसी पुलिस वाले से, किसी आर्मी वाले से, किसी असला के माहिर से पूछ लें कि जो क्लाशनकोफ है, हर वो वेपन जिस वेपन के आखिर में एफ आता है, क्लाशनकोफ, कालाकोफ, मैकारोफ, जिसके आखिर में एफ आता है वो रशिया का है, वो रूस का बना हुआ है, वो रशियन जो है ना क्या कहते हैं फैक्ट्री ने उसको बना के दिया है। तो जब रशिया ने बना के दिया है, मुसलमान कलमा तैयबा के नाम पे माराज़ वजूद होने वाला मुल्क हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो फिर एक ही जवाब है कि हम दुश्मन की अच्छी चीज को उठाएंगे, उससे इस्लाम और दीन और अपने वतन के लिए फायदा लेंगे।
تو پھر یہی بات ہے، تو یہی آنسر یہاں بھی کاپی پیسٹ کر دیں کہ بنی ہوئی کافر کی چیز ہے، تمہیں اس کی نیت کا وکیل نہیں بننا چاہیے، لیکن ہم اس کو اس کے خلاف استعمال کریں گے، اپنے دین کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس بارے میں آپ سمجھیں کہ وہ کہاں تک ہمارے معاملات کو سامنے لے کر آتے ہیں اور کس کس جگہ تک ہے، ہمیں اس معاملے کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو مثلاً فیس بک اٹھا لیں، یہ جو پروفائل ہے، فیس بک کی پروفائل، یہ فیس بک کا معنی میرے چہرے کی کتاب ہے، تو میں اپنا چہرہ خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین بنا کے پیش کرتا ہوں، تو پھر وہاں میری تحریر، میری پوسٹنگ، میرا وہاں پر کوئی کلپ، وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو میرا وہ کتابی چہرہ کھول کے دیکھے تو وہاں بھی میرے چہرہ اچھا اور خوبصورت نظر آئے۔ وہاں یہ نہ ہو کہ میں ایسی چیز پوسٹ کر دوں جس سے مجھے امبیرسمنٹ ہو، جس سے مجھے جو ہے نا شرمندگی ہو، یا جو چیز وہاں پہ کھلے تو میرے لیے ایسی باعث شرمندگی ہو کہ میں رب کریم کے دربار میں تو چھوڑیں اپنے ماں باپ کو بھی جواب نہ دے سکوں۔ قیامت میں تو کھلے گا، سورۃ طارق پارہ نمبر 30 رب کریم نے فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت میں رازوں کو کھولا جائے گا۔ اچھا تفتح نہیں ہے، تبلا ہوا ہے، یوم تبلی السرائر، اس کا کیا معنی؟ تفتح صرف کھولنا ہے۔ یہ جو ہم نیا کپڑا پہنتے ہیں نا، تو نیا کپڑا کوئی پہنے تو اس کی دعا ہے نا تبلی و یخلق اللہ، کہ اللہ تیرے جسم پہ پرانا کر دے، یعنی اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ تو یہ یوم تبلی السرائر، قیامت میں راز کو ایسے کھولا جائے گا، گویا راز جو لوگ سنیں گے تو وہ کہیں گے کب سے سنا ہوا ہے، یوں پرانا کر دیا جائے گا، یوں چھپے چھپے ہوئے راز۔ وہاں بھی شرمندگی ہوگی، یہاں بھی شرمندگی ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے چہرے کو، اپنی پروفائل کو اور اپنی ان تمام ترتیبوں کو اس سنجیدگی کے ساتھ بات کریں جیسے بات کا حق ہے۔ کیوں؟ ایک فرق ہے، ایک یہاں بھائی بیٹھے ہیں، میں کہوں گا اٹھیں، ایک دوسرا جملہ ہے مت بیٹھیں، تو اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سامنے رکھ کر بات کریں، اپنے فرق کے معاملات کو دیکھیں کہ میں نے یہ جملہ کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، اس ترتیب کے اوپر آ کر دیکھیں میں نے اپنوں سے اپنائیت اور غیروں سے غیریت کا معاملہ کرنا ہے، یا کس طرح سیاسی چوٹ کی بات کرنی ہے، کس طرح مذہبی بات کو پیش کرنا ہے، کس طرح میں نے اسلامی بات کو پیش کرنا ہے، کس پہ غصہ کس حد تک جانا چاہیے، کس پر میری نرمی کہاں تک ہونی چاہیے، اس بارے میں موقف کو دیکھ لیں۔ ہاں کوئی میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی میری ذاتی بات ہے جس کے اوپر رجوع ہو سکتا ہے، جس کے اوپر دوسری رائے قائم ہو سکتی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ایمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، مذہب کی بات ہو، قرآن اور شریعت کی بات ہو، تو اس پر نو کمپرومائز آن دس میٹر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، حضرت ابو طالب نبی پاک کے شفیق اور رحیم چچا ہیں، ہم آج بھی ان کا عزت احترام سے نام لیتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، آ کر آفر کیا کہ میرے پیارے بھتیجے، مجھے یہ سارے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو 3 آفر کر دو، کوئی ایک تو مان لے گا، خوبصورت حسین لڑکی چاہیے تو قدموں میں ڈھیر، پیسہ دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر، حکومت چاہیے تو تاج سلطانی آپ کے سر پہ۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ وہ اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، ان کی مانگ، نیڈ، ضرورت، حاجت کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی آپ دین چھوڑ دیں، آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جواب گولڈن چین، سنہری حروف کے ساتھ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ فرمایا میرے چچا جان، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ آسمان کا سورج، آسمان کا چاند میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور کہہ دیں کہ اس کے طلوع اور غروب کی آپ ذمہ دار ہیں، جب چاہیں دن کریں، جب چاہیں رات کریں، ہے تو امپاسبل، ناممکن، اگر یہ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں، شرط یہ ہو کہ میں دین کی بات چھوڑ دوں تو میں چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی مضبوطی۔ تو ہم نے کہاں پہ مضبوطی رکھنی ہے، کہاں پر ہم نے الفاظ نرم رکھنے ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھ کے اس معاملے کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آج ہمارے سیاسی مخالفین تو ہیں ہی، مذہبی مخالفین، میں خصوصاً قادیانیت کی بات کر رہا ہوں، وہ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہیں۔ یقین مانیے، آپ تو اکثر بندے بات کو جانتے ہوں گے، میرا ایک بڑا واسطہ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، میں بھی ان معاملات کو جانتا ہوں۔ جیسے ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے نا، ہماری کئی آئی ڈیز ہیں، میری ٹیم نے اس دن چیک کیا، میری بھی کوئی 71-72 کے لگ بھگ آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، ایک پیج پر ہزاروں بندے ہیں، ہمارے آفیشیل پیج پہ تو 1.5 ملین پلس پیپلز ہیں، وہاں پر ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ تو قادیانیت کے کام وہاں کیا ہے؟
قادیانی کس طرح نوجوان بچوں میں نوجوان بچیوں میں کام کر رہے ہیں. اس ملک پاکستان کی بات کروں, میں کارگزاری پیش کروں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اس طرح کی پگڑی میں, یوں داڑھی میں, یوں ٹوپی میں, یوں دین کی شکل میں, ایسی سنجیدگی سے بات کریں گے, ایسے پیار کی زہر گھول کے بات کریں گے کہ عام آدمی کا دل مول لے. تو ہمیں اسلام کے مقابلے, اسلام کے لیے اس طرح کے مقابلہ والوں کے سامنے آنا پڑے گا. اور جب آپ آئیں گے پھر آپ پر یہ حملہ آور ہوں گے, پھر آپ نے کیسے بچنا ہے اس کے لیے بھی پوری ترتیبیں آپ کو پتہ ہوں. میری ویڈیوز کوئی 5 سے 6 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں شیزان مصنوعات کی بائیکاٹ کے لیے, تو اس پر پوری دنیا کے 6 بر اعظم سے قادیانیوں نے 27,000 اسٹرائک صرف میری ایک پیج پہ دی ہیں. قریب تھا کوئی پیج اڑ جاتا, وہ بند ہو جاتا, لیکن رب کریم کا فضل ہے, حتیم میں مانگے ہوئے نفل کا صدقہ ہے, رب کریم کے سامنے سرب سجود, اللہ تعالیٰ نے اس کو آج تک قائم و دائم رکھا ہے. 11 مہینوں کے لیے ریچنگ بند کر کے رکھ دیتے ہیں, تو رکھ کریں گے, لیکن ہمیں کیسے چلنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. یاد رکھیں اگر ایک مرتبہ آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا, آپ کی محنت پہ پانی پھر گیا, تو پریشان نہ ہو. گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یوں نہیں ہے, ہم دوبارہ اٹھنا سیکھیں گے, ہم میں طاقت ہے, ہم اس طاقت کو لے کر چلیں گے. اس پر کبھی میرے کئی پیجز, یقین مانی آپ حیران ہوں. میں ایک مزے کی بات شیخ عرض کر دوں, حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے ساتھ میری ایک مرتبہ تصویر اپلوڈ ہوئی ہمارے پیج پہ. 1 گھنٹے کے اندر میری ٹیم مجھے بتاتی ہے کہ حضرت 1800 سے 2000 کے لگ بھگ لائکس کم ہو گئے ہیں, اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں. میں نے کہا چلنے دیں. مجھے 5 گھنٹے بعد اطلاع ملی ہے حضرت یہ تو کھاتا کوئی 5-6 ہزار سے اوپر چلا گیا, فالوورز کم ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہونے دیں. یقین مانے ہم نے اس کو 1 ہفتہ ٹھہرایا, صرف میں دیکھوں نا اس پیج پہ میرا کون ہے غیر کون ہے, میں دیکھوں تو صحیح. 1 ہفتے میں 60 سے 65 ہزار فالوور, 600 نہیں کہہ رہا, آپ 6000 نہیں کہہ رہا, 60,000 سے 65 ہزار فالوور 1 ویک میں کم ہو گئے ہیں. اتنا کبھی کسی کا کم نہیں ہوا. میں نے کہا ہونے دیں. اس کے بعد بند ہو گئے. میں نے کہا غیر نکل گئے, اپنے آ گئے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پرابلم نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ قیامت میں مجرم کو جدا کرے گا. یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہو گیا. حضرت مولانا کی تصویر کی وجہ سے یہی مجرم جدا ہو رہے ہیں. میں اس طرح فالوورز کی بھیکیں نہیں مانگتا. اب بالکل امن ہے, جو نکل گئے وہ نکل گئے, جان چھوٹ گیا. وہ کہتے ہیں نا فخرج منہا فإنک رجیم, وہ اس پہ تو کوئی پرابلم ہمیں نہیں رہا نا, تو وہ معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا. تو میں اب کہتا ہوں مضبوطی اس طرح رکھو. اس پہ نہ کہیں کہ 4 بندے نے کمنٹ کر دیا, 2 بندوں نے ڈس لائک کر دیا, ہائے میں نے کوئی غلطی کی ہے. جی نہیں, اگر میں اس پہ ٹھیک ہوں تو اس پہ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح پھانسی کے پھندے پہ بندہ جھول جائے, لیکن سچ کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس ترتیب پہ چلیں. اور اس کے ساتھ میں آخری گزارشات پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں, واٹس ایپ ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, اس کے اسٹیٹس میں نے کیا لگانا ہے, دینی اسٹیٹس لگائیں. اس چکروں میں نہ پڑیں کہ میرا اسٹیٹس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. آپ ابھی آ جائیں, کوئی ساتھی یہاں میرا اسٹیٹس چیک کر لے, یقین مانے اگر 1000 سے کم ہو تو مجھ سے انعام لے لیں. 1 گھنٹے میں 1000 کلیئر ہو جاتا ہے ویورز کا, دیکھنے والوں کا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. پرسوں مجھے ایک شاگرد ہے, مجھے کہنے لگا استاد جی یہ تو اتنے بندوں نے دیکھا ہے, 2500 بندوں نے اسٹیٹس دیکھ لیا, آپ نے چیک نہیں کیا. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون دیکھتا ہے, میں اس کو دین سمجھ کے کرتا ہوں. تو ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, کتنی ریچنگ آ گئی, کتنا آ گیا, کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا, اس پر پرابلم نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے, وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے بس. وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے نا کہ اذا لم تکن اسدا للاہل حق فلا تکن کلبا لاہل الباطل. اگر حق کا شیر نہیں بن سکتے تو باطل کے سامنے دم بھی نہ ہلاؤ. پھر باطل کا کتا بھی بندے کو نہیں بننا چاہیے. اہل حق کے پلڑے میں آگے چلیں, اور ایسے پیکج بھی لگائیں جو سارا پیکج دین پر, ختم نبوت پر, عظمت صحابہ پر, عظمت اہل بیت پر, عظمت علماء اولیاء اتقیاء پر, یہ سارا پیکج ختم ہو جائے. ہم سردار اور پٹھان کے لطیفوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم فلم اسٹار کی تصویروں میں لگے ہوئے ہیں, ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوں نہیں کرنا چاہیے. ایسی دینی بات چلائیں جو پیغام سب تک ہمارا پہنچے, اور وہ دینی کام میں ہم لے کر آگے چلیں. ایسے پیکج جو سارے اس پہ ختم ہو جائیں, تو اس طرح ہمیں رکھنا چاہیے. آخری بات, جیسے بیت الغزل ہے, میں اس طور پہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں, اپنے الفاظ کے شور سے, اپنی آواز کی بلندی سے دوسرے پر کبھی بندہ حاوی نہیں ہو سکتا.
دلیل کی طاقت سے بندہ حاوی ہوتا ہے. تو قوت عقیدت کے ساتھ قوت دلیل کو اپنائیں. دلیل وہ چیز ہے جس کے لیے قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم نے مشرف دور کے LFO کو تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دلیل وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں اگر کلاشنکوف بھی آئے اور دلیل اسے سمجھ آئے تو اس کی بیرل بھی نیچے ہو جایا کرتی ہے. تو اپنی ترتیبوں کو ایسے رکھیں, دلیل کے ساتھ اپنی موقف کو پیش کرنا سیکھیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.